احترام یا مذاق بقلم وزیر محمد میر۔ ایک ریگستانی ٹیلہ پر کھڑے ہو کر میری نظر دور دور تک پھیلے اس بری سلسلہ کو دیکھ رہی ہے جسے ہندوستان کے ریگستان کا دل کہا جاتا ہے۔ اس ٹیلہ پر کچھ فقیر بیٹھے ہوئے اپنی ہی دھن میں مگن خود ساختہ طور سے عبادت میں مصروف ہیں۔ ٹیلہ کی ایک جانب ایک بہت بڑی جھیل واقع ہے جو انا ساگر کے نام سے مشہور ہے، اور دوسری جانب شہر کا وہ حصہ ہے جہاں پر خلق خدا کا ایک سمندر امڑا ہوا ہے۔ جدھر دیکھو جم غفیر، ہر طرف حمد نعت و منقبت کی بلند آوازیں لاؤڈ سپیکروں پر گونج رہی ہیں۔ درمیان میں ایک صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی کا مزار ہے جس کا مرکزی طلائی گنبد دور سے چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آج اس صوفی بزرگ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے جو قریب ایک ہفتہ تک منایا جاتا ہے۔ نہ صرف سرزمین ہند بلکہ دیگر پڑوسی ممالک و طول و عرض سے عقیدت مند یہاں پر حاضری دے کر نذرانے پیش کرتے ہیں اور دعائے فاتحہ و مغفرت میں مشغول ہیں۔ اس ٹیلے کے نیچے ایک چھوٹی سی غار ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس صوفی بزرگ نے یہاں پر چلہ یعنی کہ عبادت کی ہے۔ اس ٹیلہ پر بیٹھے میں ایک گہری سوچ میں مبتلا ہوں کہ کس طرح ایک صوفی بزرگ ممالک و اقوام کی قید و بند کو عبور کر کے راہ حق، امن و آشتی کی تلاش و تبلیغ کے لیے روئے زمین کے کسی خطہ سے برسوں پیدل چلتے ہوئے ہزاروں میلوں کی مسافت طے کرنے کے بعد کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا اس سے ان کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہے؟ نہیں، وہ تو بلا کسی مذہب و ملت خدائے برحق کے احکامات کا درس دیتے ہوئے مخلوق خدا داد کی فلاح و بقا کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں اور عرب سے عجم اور عجم سے عرب تک پہنچ جاتے ہیں۔ مخلوق بھی ان کی اس ریاضت اور قربانی کو ہمیشہ یاد کر کے ان کی خدا دوستی کے فیض اور خدائی رحمت سے مستفید ہوتی ہے۔ یہ اجمیر کا شہر ہے جہاں خدا کی خدائی کا احترام کیا جا رہا ہے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے چند ایام قبل کا وہ منظر یاد آیا جب میں گوا کے شہر پنجی کے قریب سمندر کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ وہاں پر بھی سمندر کے کنارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملک کے مختلف حصوں و بیرونی ممالک سے آ کر جمع ہوئے تھے اور سمندری ریت میں پڑے ہوئے مٹر گشتی کر رہے تھے۔ اس میں نو شادی شدہ جوڑوں سے لے کر ادھیڑ عمر کے لوگ اور بڑے بوڑھے عیش پرستی میں شامل تھے، اور کچھ نیم عریاں مرد و زن نمکین ریت میں لیٹے لیٹے سن بات کرنے میں مشغول تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو قریب قریب مکمل عریاں نظر آئے جنہیں لوگ جپسی کے نام سے پکار رہے تھے۔ شاید یہ لوگ عیاشی کی غرض سے شہروں سے دور یہاں پر آئے تھے جہاں پر خود کے سوا انہیں کوئی پہچاننے والا نہ تھا، اور بیشتر ایک ہی حالت میں رنگے ہوئے تھے۔ یہاں پر ان کے لیے عیش و طرب کا بچھونا بچھا ہوا تھا۔ یہ لوگ راہ حق یا راہ بقا کو تلاش نہیں کر رہے تھے بلکہ راہ فنا کو دعوت دے رہے تھے، جو روحانیت اور مادیت کے فرق کو بھول چکے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے! اس روئے زمین کے دو شہروں میں جہاں ایک جگہ پر خدا کی خدائی کا احترام کیا جا رہا ہے اور دوسری جگہ خدا کی خدائی کا مذاق۔ اگر میری یہ کہانی اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل میر منزل @وزیر محمد میر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنے کمنٹس سے نوازیں تاکہ آئندہ آنے والی میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔